वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के शोबा दावत ज़ियारात के ज़ेर एहतमाम 34वां कौमी मुकाबला बराए हिफ्ज़ कुरान और हुस्न क़िरात इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इस मुकाबले में पाकिस्तान के तमाम सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और अफवाज पाकिस्तान से इनाम याफ्ता और मुंतखब हुफ़ाज़ कराम और कुरानी हिस्सा लिया। इस मुकाबले में हिफ्ज़ और क़िरात के लिए बिलतरतीब 4-4 दर्जे मुकर्रर किए गए थे। हिफ्ज़ के मुकाबले की पहली कैटेगरी में 5 पारों से ज़ुबानी कुरान पाक सुना गया। दूसरी कैटेगरी के लिए 10 पारे, तीसरी कैटेगरी के लिए 20 पारे और चौथी कैटेगरी में मुकम्मल कुरान पाक के हिफ्ज़ का मुकाबला था। الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت
سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كان
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. इसी तरह मुकाबला हुस्न किरत के लिए भी 4 कैटेगरीज थी, जिसमें 2 कैटेगरीज 16 साल से कम उम्र कारियात और कारी बच्चों के लिए, जबकि बाकी 2 में 16 साल से जायद उम्र के कारी और कारियात के दरमियान मुकाबला हुआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءت
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشيطان ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي
يهتدون بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا
أولئك هم الخاسرون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق
والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام
بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام मुकाबले में जजेस के फ़राइज़ मुल्क के 4 नामवर कुरा और हुफाज ने सरअंजाम दिए। मुकाबला तकरीबन तमाम दिन जारी रहा और शाम को जजेस ने मुकाबले के नताइज मुरतब करने के बाद हर कैटेगरी में अव्वल, दौम और सोम आने वाले फातिहीन का ऐलान किया। मुकाबले के अगले रोज़ वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने 24 इनाम याफ्ता हुफाज और कुरा मर्द व ख़वातीन और बच्चों को इनामात और असनाद से नवाजा। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर का कहना था, मेरे लिए ये इंतहाई खुशी और राहत का मौका है कि आज मैं 34वीं कौमी मुकाबला बराए हिफ्ज़ क़िराअत में हिस्सा लेने वाले खुशनसीब
وفاظ و قراء حضرات کے درمیان ہوں اور ان سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ ایک سخت اور کٹھن مرحلہ سے کامیاب ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ آپ حضرات نے سب سے پہلے اپنے صوبہ کے اضلاع میں کامیابی حاصل کی، اس کے بعد صوبائی سطح پر 63 حفاظ قرآن منتخب ہو کر قومی سطح پر مقابلہ میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ میں بالعموم آپ تمام حفاظ اور قراء حضرات کو جو قومی سطح پر اس مقابلہ میں حصہ لینے کے اہل ہوئے، اور بالخصوص ان خوش نصیب 24 حفاظ قراء کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ میں آپ کی کامیابی پر آپ کے والدین اور اساتذہ کرام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی پرورش اور رہنمائی کی وجہ سے آپ اس قومی مقابلہ میں حصہ لینے کے قابل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے ان بڑوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ مستقبل میں جب کبھی بھی بیرونی ممالک سے کسی مقابلہ میں حصہ لینے کی ریکوزیشن آئی تو آپ حضرات کو ضرور ان مقابلوں میں بھی بھیجا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ بیرونی ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر کے وطن عزیز کا نام روشن کریں۔ خواتین حضرات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ متبرک اور پاکیزہ کلام ہے جس میں تمام لوگوں کے لیے واضح رہنمائی موجود ہے۔ اس میں قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے دائمی، ہماگیر، جامع، لازوار اور مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے، جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن پاک سراپا اعجاز ہے، دنیا کے تمام علوم کے لیے سرچشمہ حیات ہے۔ شیخ القرآن حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے 70,000 سے زائد علوم کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا نے اسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تسلیم کیا ہے۔ قرآن پاک کا ہر لفظ، جملہ اور آیت اپنے اندر علم و حکمت اور معرفت کا خزانہ لیے ہوئے ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حقانیت اور معاونیت کا اظہار ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید و ترتیل اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا کار ثواب اور بہترین عمل ہے، اور قرآن مجید کی پاکیزہ اور عمدہ تعلیمات پر عمل کرنا ہی دائمی اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اقوام عالم میں صرف امت مسلمہ کو ہی فخر و شرف حاصل ہے کہ آج دنیا میں قرآن مجید کے کروڑوں حفاظ قراء موجود ہیں جو شب و روز اس عظیم کام میں مصروف عمل ہے۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان حفاظ کرام پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس مقدس کتاب کو مختصر سے عرصہ میں حفظ کر لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور ابھی انہیں انعام بھی ملا۔ اس متبرک کتاب کا حفظ کرنا دراصل اس کی حفاظت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ماڈل رول قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تلقین کی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھنا اور پیش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دور اول میں
لوگوں کی اسلام کی طرف رغبت کا باعث دو ہی چیزیں تھیں، قرآن مجید اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصر حاضر میں بھی اسلام کو سمجھانے کے لیے انہی دو چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی ضرورت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ ہر زمانے میں ہر خطے میں ایسے لاتعداد لوگ ملتے ہیں جنہوں نے خاتم الانبیاء محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبت و رسالت اور سیرت و شخصیت پر تحریر و تقریر کے ذریعے سے روشنی ڈالی ہے۔ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب امانگی سیرت طیبہ کو عام کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کوشش کرتی رہتی ہے۔ وزارت مذہبی امور کی طرف سے ہر سال 12 ربیع الاول کے مبارک موقع پر سیرت کانفرنس کا انعقاد بھی اسی سلسلے میں کی جانے والی ایک کوشش ہے۔ اس کانفرنس کے لیے قومی اور بین الاقوامی حالات کے حوالے سے کسی اہم موضوع کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے۔ اسی موضوع پر مرد اور خواتین سیرت نگاروں کے درمیان مقالات سیرت منعقد ہوتا ہے، جس کا آپ سب لوگوں کو معلوم ہونا اشد ضروری ہے تاکہ آپ بھی آگے چل کر وزارت مذہبی امور کی ان کوششوں میں حصہ لے سکیں جو تعلیمات اسلامی کے فروغ و اشاعت کے لیے سر انجام دی جا رہی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، حفاظ کرام، آج کی اس دنیا کو قرآنی تعلیمات کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ ہمیں گفتار سے زیادہ کردار و عمل کا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک بار پھر اس قومی مقابلہ کے تمام 8 کیٹیگریوں میں، جن میں 4 عدد کیٹیگریاں حفظ کی ہیں اور 4 عدد کیٹیگریاں قرات کی ہیں، میں حصہ لینے والے اور اس میں کامیاب ہونے والے تمام خوش نصیب حفاظ قرآ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی خوشحالی کا ایسا گہوارہ بنائیں جس کے دیکھنے کے لیے ہم سب کی نگاہیں منتظر ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری اس حکومت کو تقریباً 5 سال مکمل ہو رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جب سے یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ وزارت بنائی گئی ہے اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کی جائے اور اس کے لیے ایک راہ متعین کی جائے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں جو وزارت مذہبی امور کے تحت کام کر رہے ہیں، ان شعبوں میں تھوڑی بہت یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی فعالیت پیدا کی جائے تاہم جو اس وقت تک ایک کاوش رہی ہے کہ یہ برائے نام ہی کام نہ ہو بلکہ اس کے اثرات پورے پاکستان پر مرتب ہوں اور اس لحاظ سے ایک معیاری جو ایک لائحہ عمل تیار کیا جا سکے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ آج جس طریقے سے یہ جو تقریب منعقد کی گئی ہے، یہ وزارت مذہبی امور کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے اور اس کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ مجھے کل اپنے ضلع مانسہرہ میں وفا کے مقام پر ایک تقریب میں موقع ملا اور میں نے وہاں پر ایسے 15 علماء کرام جو فارغ التحصیل ہوئے، ان کے اعزاز میں جو تقریب منعقد کی تھی اس میں شرکت کی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج کے دور میں الحمدللہ ایسے بہت سارے مدارس جو کہ دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں اور فعال طریقے سے ان کی تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا صحیح اصلی چہرہ دنیا کے سامنے وہ پیش کر سکیں گے۔ اصل بات جو ہے عمل کیا، اور عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے قرآن پاک اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی جو گزار سکیں، اس کو صحیح سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد عمل کی ضرورت ہے۔ یہ ساری اگر باتیں صرف جو لفاظی ہوں یا صرف تقریر کی حد تک ہوں تو میرے خیال میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اس کے لیے تو ہم نے ایک ماحول پیدا کرنا ہے، اور اس ماحول کے لیے وزارت مذہبی امور نے قومی سطح پر علماء مشائخ کونسل بنائی ہے۔ اس میں تمام مکاتب فکر کے اور تمام مسالک کی نمائندگی موجود ہے، اور اس قومی علماء مشائخ کونسل کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں ایسا ماحول پیدا کریں جہاں ایک ہم آہنگی ہو، جہاں ہر جو مسلک سے تعلق رکھنے والا وہ اپنے عقیدہ اور اس کے مطابق اس کا اظہار خیال بھی کر سکے، اور دوسرا اس کو سنے بھی اور برداشت بھی کرے، ایک برداشت کا مادہ بھی ہو، اور جو اسلام کے ذریعہ اصول ہے اس کے مطابق آگے بڑھ سکیں۔ آج کل کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے شاید اتنا کسی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے عقیدہ ہے، مکمل عقیدہ ہے کہ کسی نبی نے نہیں آنا، اور اس کے بعد جو یہ ذمہ داری ہے انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور جو قرآن اور حدیث سمجھتے ہیں وہ اس کے وارث ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ جس طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے پوری انسانیت کو حق اور سچ کی دعوت دیں گے، اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اللہ کرے کہ جو کہ اسلام کی تعلیمات پہنچیں اور پوری دنیا اس سے مستفید ہو۔ اس لیے یہ ڈر ہے بعض قوتوں کو کہ یہ حق اور سچ کی آواز اگر پہنچ گئی تو شاید انہیں جو وہ بقول ہے ان کے انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو۔ ہمارے نزدیک، ہمارے عقیدے کے مطابق ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو حق کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ کوئی بھی اگر کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 5 سالہ دور میں ہماری جو وزارت نے جو تھوڑی بہت کوشش کی ہے اس کے انشاءاللہ ثمرات سامنے نظر آ رہے ہیں، جو نظام صلاۃ کے حوالے سے بھی ہے، اس کے ساتھ جو قرآن مجید سکولوں میں جو چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہو چاہے سرکاری سکول ہو، قرآن مجید ناظرہ کے ساتھ پڑھنا 6ٹھی جماعت تک اور معنی کے ساتھ پڑھنا 12ویں جماعت تک لازمی قرار دیا ہے۔ یہ بھی الحمدللہ ہماری وزارت نے انیشیٹو لیا، وزارت تعلیم کے ذریعے بل پاس ہوا، اور آج آپ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف صوبوں میں اس پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ آج مجھے اس تقریب کا پتہ تھا، اسی لیے میں صبح سویرے مانسیرہ سے آیا ہوں ڈائریکٹ، اور سیدھا یہاں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ یہ بہت بڑی تقریب ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے یہاں جو بنگش صاحب ہیں، یہ سینئر سیکرٹری ہیں، سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور قاری بزرگ شاہ صاحب سے تو ہمارا کافی پرانا تعلق ہے۔ جب سے میں 1990 میں منتخب ہو کر میں نئے بنا تھا اس وقت سے ہمارا تعلق ہے ماشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے آغا صاحب سے بھی ہمارا ماشاءاللہ پرانا تعلق ہے، بہت سارے لوگوں سے، اور یہ تعلق انشاءاللہ جاری رہے گا، اور مدارس سے، علماء کرام سے، اور اس کے ساتھ مساجد سے اور قراء سے، حفاظ سے، یہ ہمارا جو اس وزارت کے ذریعے جو تعلق بنا یہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاکستان میں ایک ایسا اسلامی ماحول بنا سکیں جس میں امن ہو، جس میں بھائی چارہ ہو، جس میں اخوت ہو، جس میں محبت ہو، اور جس کے ذریعے دنیا یہ دیکھ سکے کہ صحیح جو اسلامی معاشرہ یہ ہے، اور پوری دنیا کو ہم دعوت دے سکیں اور پوری دنیا میں امن قائم کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزارت مذہبی امور اس قومی مقابلے کے انعام یافتہ حفاظ اور قراء کو پاکستان کی نمائندگی کے لیے بیرون ملک مقابلوں میں بھی شرکت کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ایسے مقابلے نئی نسل کو قرآن کریم کی عظمت اور اس کی تعلیمات سے روشناس کرانے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور قرآن کے حفاظ اور قراء حضرات کے عزت و تکریم کے اظہار کا بھی باعث بنتے ہیں۔